صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا البہاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معزز ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے. ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ کی سرزمین محبتوں کی سرزمین ہے، الفتوں کی سرزمین ہے، اور اس دھرتی کی خاک میں ایک تاثیر ہے کہ یہاں انکساری اور عجز جو ہے وہ مزاجوں میں پایا جاتا ہے. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ مزاج آسمان سے اترتے ہیں، اور میرے ناقص خیال میں ذوق بھی جو ہیں وہی آسمان سے اترتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہر علاقے کے لوگوں کے اذواق کے مطابق وہاں پہ جو ہستیاں ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجی. آج ہم جس آفتاب مہران کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا، یہ عشق مجازی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے عشق حقیقی کی رفتوں تک کیسے پہنچے، اور کس طرح انہوں نے پھر کشتہ عشق رسول اور کشتہ عشق الہی یہ کس طرح بن گئے، وہ کیا حالات تھے، علم لدنی کس طرح حاصل ہوا. کیوں نہ ہوتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد پاک جو ہو، اگر اس کو علم لدنی حاصل ہی ہونا تو پھر کس کو حاصل ہونا تھا. اور سندھ کی سرزمین میں جو ایک دلوں میں قلوب میں انقلاب بپا کر دیا اور لوگوں کو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آشنا کر دیا، وہ ہستی آج ان کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں 17ویں 18ویں صدی میں. اور میں یہ عرض کر دوں کہ ایک طرف انکساری اور عز اپنی کمال پہ ہے، اور دوسری طرف وہ مردان حر والی تپش جو ہے وہ حق گوئی کی جو ہے وہ بھی صفت اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عطا کی تھی. انگریزوں کا دور شروع ہو رہا تھا، مغلیوں کا زوال تھا، اس میں کس طرح لوگوں کی ذہن اور فکر کی آبیاری آپ نے کی ہے. اور دوسری طرف حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے شریعت کے پابند تھے. انہوں نے اور بعض صوفیاء جو تھے انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا. حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے ان کے ہاں، اور انہوں نے جلدی سے اپنے جو خادم تھے اور جو قوال تھے انہیں کہا کہ مزامیر سارے چھپا دو کہیں. وہ چھپا دیے، رکھ دیے. تھوڑی دیر بعد جب گفتگو جاری تھی تو مزامیر بجنے لگے خود بخود، اور حضرت پریشان ہو کے اٹھے. حضرت ہاشم ٹھٹوی اٹھے، ساتھ والے کمرے میں دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے، مزامیر ان کے خود بخود بج رہے ہیں. جب ایک دفعہ علماء نے بہت زیادہ اس پہ اعتراض کیا سماع کے معاملے میں، تو آپ نے کہا بھائی ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر کوئی درخت ہو اور وہ درخت جو ہے لگا ہوا ہو اور اس کو پانی صاف میسر نہ آئے، تو اگر کسی جوہر کا پانی مل جائے جو اتنا شفاف نہ ہو تو اس کو دینا چاہیے
تاکہ وہ درخت جو ہے وہ خشک ہونے سے بچ جائے. سب علماء نے کہا ہاں جی بالکل چاہیے. کہا بس میری مثال بھی یہی سمجھ لو, یہ جو عشق الہی کا پودا میرے اندر ہے, کبھی کبھی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے جوہر کے پانی کی بھی, اس لیے میں یہ جو سما ہے وہ سنتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب, آفتاب مہران بڑا اچھا لفظ لگتا ہے. جی بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یعنی اس کی تابانی اور اس کے ذوق کی درخشانی اب تک محسوس ہو رہی ہے جی دلوں میں. کاظمی سادات کے خانوادے سے تعلق ہے. آباء و اجداد حجاز مقدس سے ہرات میں جو موجودہ افغانستان میں ہے وہاں تشریف لائے. تیموریوں کی حکومت, امیر تیمور اور ان کی اولاد, تو انہوں نے ہمیشہ اس خاندان کو بہت اہمیت دی اور عزت و اکرام دیا. وہاں سے جب زوال ہوا تیموریوں کا تو ایک گھرانہ سندھ میں آ گیا, حالہ میں. حالہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا مزار ہے, مخدوم نوح کا. ٹھیک ہے, یہ مخدوم صاحب جو منسٹر تھے جی, ایک زمانے امین میں, فہیم ان کے بڑے اور امین ان کے فہیم والد حضرت طالب المولا, یہ دونوں عظیم شاعر بھی ہیں سندھی کے. اچھا جی ہاں, سندھ کا یہ بڑا کمال ہے جی. تو سادات کا یہ گھرانہ جب سندھ میں آیا تو پورے جنوبی ایشیا نے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو سر آنکھوں پہ بھی بٹھایا اور دل میں بھی جگہ دی. سبحان اللہ. بہت یہاں عزت اور اکرام اس گھرانے کا ہوا. ہم اس سے پہلے کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بہت پرانے وقتوں میں اہل بیت کے گھرانے سے ایک نسبت خاص سندھ کو تھی. ٹھیک. سندھ کی ایک محترمہ زوجہ تھیں حضرت امام زین العابدین کی. ہاں سبحان جی ہاں. اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ہم کئی دفعہ پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں جو بزرگ مدفون ہیں نواح کراچی میں, حضرت شاہ عبداللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ پس منظر ہے کہ سندھ میں بہت ہی زیادہ عربوں کا تعلق بھی رہا. آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے سید حبیب شاہ, اور اس شاخ میں اوپر جا کر 3-4 پشتیں اوپر ایک بہت عظیم الشان بزرگ اور سندھی کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں, حضرت شاہ کریم بلڑی والا کے نام سے وہ مشہور اور معروف ہیں. وہ آپ کے اجداد میں سے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ خاندان میں علم کی, عرفان کی, ذوق کی اور شعر کی ایک روایت خاص چلی آ رہی تھی. ٹھیک. نسبت ویسے بنیادی طور پہ تو فاروقی تھے آپ جی, لیکن نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی اور ویسی نسبت بھی آپ کو حاصل تھی. جی بالکل. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ظاہراً اپنے والد ماجد کے ہاتھ پر قادری سلسلے میں بیعت کی, اور اویسی نسبت کا بہت غلبہ رہا زندگی بھر آپ کی شخصیت پر. حتیٰ کہ آپ کے جو بہت مربی دوست تھے حضرت مخدوم محمد معین ٹھٹوی, انہوں نے آپ کی زندگی میں اچھے مشورے دے کے اور محبت کر کے بہت اہم کردار ادا کیا. آپ کے حضرت شاہ لطیف بھٹائی کے ذوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رسالہ نسبت اویسیہ لکھا, جس میں یہ بتایا کہ اویسی نسبت کی کیا اہمیت ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اور بڑے بڑے مشائخ کیا ہوئے ہیں, اور یہ کتنا مسلم اور اہم شاخ ہے تصوف کی. جی ڈاکٹر اپنے طاہر امین تنولی, علامہ نے بھی کچھ کہا ان کے بارے میں. علامہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, آپ ہوں گے تو علامہ کا ذکر ہوگا, جو ہے بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شخصیت, جیسا ڈاکٹر صاحب نے
بڑے پیارے انداز سے پورے پس منظر کو بیان فرمایا ہے. ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے تصوف کی تعلیمات کو جو لوکل ضروریات تھیں اس کے مطابق ایسے بیان کیا کہ لوگوں کے مزاج کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. اور ہمارے صوفیاء، میں ابھی آپ نے مجاز کی بات بھی اٹھائی، شاہ عبداللطیف بھٹائی اس لحاظ سے ایک ممتاز صوفی ہیں جنہوں نے لکھا شاعری. اب ان کا شاجور سالو اگر آپ دیکھیں، جو تصوف کی شیولری ہے جس کو فتوت کہتے ہیں، اس کو انہوں نے خواتین میں دکھایا. واہ واہ واہ، بہت خوب. یعنی یہ ایک ایسا فیچر ہے جو آپ کو بہت کم لوگوں میں نظر آئے گا. اچھا، یہاں جو ان کا رسالہ ہے شاجور سالو، جو ان کی تصنیف ہے، اس کے جو چیپٹر ہیں 30 چیپٹر، ہر چیپٹر کو سر کہتے ہیں. انہوں نے فلاں سر فلاں سر. اچھا. اس میں انہوں نے 8 جو خواتین ہیں ان کو بطور ہیرو کے پیش کیا ہے. ٹھیک. اور جو بڑی خصوصیات ہیں جیسے دیانتداری ہے، پاک بازی ہے، بہادری ہے، وفا ہے. اور عورت جو ہے نعوذ باللہ وہ کوئی کم تر درجے کی شے نہیں ہے. اس میں ایک یہ بھی پہلو آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، الصلاۃ والطیب والنساء. تمہاری دنیا سے میرے لیے 3 چیزیں محبوب کی گئی ہیں، نماز، خوشبو اور عورت. عورت کی عظمت یہ ہے، اسلام نے تو عورت کو کیا مقام معراج پہ پہنچایا، اس کے قدموں میں جنت رکھتی ہے. تو غازی صاحب، شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تصوف کی شان فتوت ہے، تصوف کی حقیقی مردانگی ہے، اس کو انہوں نے عورت کے روپ میں مجسم کر کے دکھایا ہے. اور جو تصوف کا بنیادی کردار ہے، یعنی موریلٹی کو ریفارم کرنا، دین پہ استقامت دینا، اور پھر کائنات کے رموز سے آشنائی، اس کے لیے جو ایک کمٹمنٹ چاہیے. جب آپ ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں، جیسے میں 1-2 اشعار پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور. شیخ حجاز نے آتی ہے آپ کو؟ نہیں، شیخ حجاز کا ترجمہ ہے. اچھا. سندھی کاش ہمیں آتی. شمیل نے صرف بٹائی کے لیے سندھی سیکھی تھی. این میری شمیل. کیا بات. ہاں کمال ہے. صرف بٹائی کے لیے. واٹ اے کنٹریبیوشن. سبحان اللہ. اللہ. علامہ جڑ گئے، اقبال جڑ گئے. این میری شمیل کا ذکر آئے، علامہ ابھی اور جڑیں گے. اچھا اچھا. اور ڈاکٹر تنولی ہو. تو اب وہ کہتے ہیں کچا گڑا اور میں تنہا، ہائے ہائے، برستی گٹا کے گنگور سائے. سبحان اللہ. فضا ایسی جیسے دور کوئی، واہ شیر بیٹھا ہو اپنا سر اٹھائے. واہ واہ سہارا دے مجھے ہے جوش الفت، واہ کمی میری تمنا میں نہ آئے. واہ واہ بے خوف ہو کے میں دریا میں کودوں، بلا سے جان جاتی ہے تو جائے. واہ. کیا واہ بات. واہ. یہ جو کمٹمنٹ ہے، یعنی آپ نے ایک منزل بنا لی ہے محبوب حقیقی تک پہنچنے کی. اس کے راستے میں جو آپ کا وسیلہ ہے وہ بھی کچا ہے. یہ بدن، جی ہاں، کچے گڑھے پہ ہو. یہ ہم کچے گڑے پہ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بدن ایک حد کے بعد اس کو سہار نہیں سکتا. وہ جو بوجھ آپ نے اس پہ ڈالنا ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور آگے مشکلات ہیں، طوفان ہیں، باد و بارہ ہیں، دریا ہیں، طغیانیاں ہیں، درندے ہیں. جیسے سیف الملوک کا سفر میں ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کی کیا، اس میں مجھے ایک منزل پہ کون چیز لے کے جائے گی؟ وچے بیڑے، وچے چیڑے، وچے ونج موہانے ہوں، سب کچھ ہے. سب وہ مجھے میری کمٹمنٹ لے کے جائے گی، میرا یقین لے کے جائے گا. تو یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرتے ہیں بٹائی اپنے فالوور کے اندر، اپنے قاری کے اندر. اسی لیے آپ کو سندھ کا مولانا روم بھی کہا جاتا ہے. اچھا. سندھ کا مولانا روم آگے جی اقبال سے اب لنک بن رہا ہے آہستہ آہستہ. سندھ کے مولانا روم عبداللطیف بٹائی ہیں. لو جی اب مولانا روم کی بات آ گئی ہے، ایک اور سید زادے کو پکڑیں. جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر وقاص صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاشمی صاحب، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلشن آباد کر دیا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے شاہ عبداللطیف بٹائی نے. اور کیسے انقلاب برپا کیا جی ایک درویش نے ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے. شاہ بھٹ شاہ کا مطلب یہ ہے کہ شاہ بٹائی کا ٹیلا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی جناب سید حبیب شاہ، اور اوپر جیسے نظامی صاحب نے پورا شجرہ شریف بیان کیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، کاظمی سید ہیں. سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مورخ فرماتے ہیں کہ کم و بیش یک کے بعد دیگر 3 شادیاں کیں، اولاد نہیں ہوئی. اچھا. تو اپنے ایک بہت ہی اچھے دوست اور ایک ولی کامل جن کا نام عبداللطیف تھا، ان سے اپنی پریشانی بیان کی
کہ اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اولاد نرینہ کے لیے دعا کیجئے۔ ٹھیک، تو جناب عبداللطیف صاحب نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ دعا تو ہم کریں گے، اگر تم اپنے ہونے والے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھو، یعنی عبداللطیف ہی رکھو، ٹھیک، تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت سید حبیب شاہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں آپ کے نام پہ اس کا نام رکھوں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے دعا کی، اور پھر یہ حضرت سیدنا عبداللطیف شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور وہ جو عبداللطیف ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ امام بری سرکار جو پنڈی میں مدفون ہے، ان کا نام عبداللطیف ہے، صحیح، یہ انہی کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے۔ وہ بھی کاظمی سید ہیں، وہ بھی کاظمی ہیں، جی وہ بھی کاظمی ہیں، جی وہ بھی سید ہیں۔ جی جی، تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو نسبی طور پر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سادات کے خاندان ظاہر عشق مصطفیٰ بانٹنے والے یہی لوگ ہیں، اور پھر نسبی اعتبار سے ہونے کے بعد ہم ان کے والد کو اور اس کے اوپر جو خاندان چلا رہا ہے ان سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدرسے میں بھیجا گیا تو استاد صاحب جو تھے نور محمد صاحب، ان سے لفظ الف پڑھا۔ الف پڑھنے کے بعد جو ہے استاد صاحب نے کہا بیٹا بے پڑھو، تو فرمایا بس میرا سبق پورا ہو گیا، بس الف کے آگے میں نے سبق نہیں پڑھنا ہے۔ تو باوجود کوشش کے استاد نور محمد صاحب جو بڑے معروف اور مشہور استاد تھے، ان سے الف سے آگے سبق نہیں پڑھا۔ صحیح، باقی مورخ کہتے ہیں کہ پھر ان کے والد گرامی سید حبیب شاہ نے ان کی تعلیم مکمل کی، اور کیونکہ بچپن سے ہی ایک کیفیت میں تھے، ایک جذب کی کیفیت آپ کے اوپر تھی، اور پھر جب آپ اپنے کہنا چاہیے کہ چرخ عشق و محبت پر چمکنے اور دمکنے لگے، تو پھر آپ نے کچھ فاصلے پر یہ جو ان کا علاقہ ہے حالہ، مٹیاری کا جو تحصیل ہے، مٹیاری کی تحصیل ہے حالہ، تو وہاں سے کچھ فاصلے پر علاقہ ہے بھٹ، اصل میں مٹی کے ایک ٹیلے کو سندھی زبان میں بھٹ کہتے ہیں، بھٹ کہتے ہیں، بھٹ، تو اس جگہ پر آپ بھٹ اس جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ وہ رسالہ لکھا کرتے تھے، شاہ جو رسالو جسے ابھی انہوں نے فرمایا، شاعری آپ کی، صحیح بات ہے کہ سندھی زبان، سندھی زبان کا ایک حسین و جمیل مرقع ہے، اس قدر حسین ہے کہ غازی صاحب اگر آپ نے کہا نا کہ آپ کو سندھی نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کبھی بیٹھ کے کسی سندھی سے کہیں وہ پڑھ کے سنائے، واللہ باللہ سندھی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سرائیت کرنا مجاز سے حقیقت جی ہاں غازی صاحب، جو مجازی محبت ہے اس کی بہت بے پناہ اہمیت اور حیثیت ہے نفسیات انسان میں، اخلاقیات انسان میں۔ اکابر صوفیہ میں سے ایک پورا مکتب ہے جو اس پروسیس سے گزر کے واصل باللہ ہوئے ہیں، یعنی مصنوع سے ہوتے ہوئے ثانی تک پہنچنا ایگزیکٹلی، ہے نا، بالکل تخلیق سے خالق تک پہنچے، تخلیق سے خالق، اور تخلیق میں بھی خالق کے جلوے نظر آتے ہیں یقیناً۔ حضرت شیخ اوحد الدین کرمانی، امام احمد غزالی جو حجت الاسلام کے بھائی ہیں، جو ہوشمند مجذوب تھے، جی بالکل، اور حضرت شیخ احمد جام جن کے ایک شعر پر وصال ہوا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، مشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جان دیگر است۔ آج تو بالکل ہی تہرانی لے جائے۔ اور حضرت شیخ فخر الدین عراقی، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام فرید، یہ سارے وہ حضرات ہیں، اور حضرت شاہ حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی، یہ تمام وہ بڑے لوگ ہیں جو اس رستے سے گزر کے اپنی منزل تک اس پروسیس سے گزر کے۔ حضرت مولانا جامی تو فرماتے ہیں کہ متاب از عشق روح گرچہ مجازیست، کہ آن باہر حقیقت کار سازیست، تم عشق سے منہ نہ موڑو، تجربہ عشق کرو چاہے مجازی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مجازی عشق ہی زینہ ہے حقیقی عشق کا،
یہ اور تڑپ، یہ سوز، یہ تو یہ میں طلب، اس کے بغیر نہیں آئے گا. واہ واہ، وہ جو عجز و نیاز مطلوب ہے اور جو انکسار چاہیے وہ اس کے بغیر ایکسپیرینس میں نہیں آتا ہے. ٹھیک. دوسرا مجھے غازی صاحب یہ عرض کرنا ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک مسئلہ تو بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے جب بھی میں آپ کا ترجمہ پڑھتا ہوں. آپ کا بھی یہ تجربہ ہے، تنولی صاحب کا بھی یہ تجربہ ہے کہ کاش ہمیں سندھی آتی ہوتی. جس شخص کا کلام 2 جگہ 3 جگہ ترجمہ ہو کر اس قدر طاقت رکھتا ہے، بالکل دل میں اتر آتا ہے. اگر ہم اس قابل ہوتے کہ متن اصل ان کی زبان میں جس زبان میں وہ ان پر اترا ہے وہ ہم پڑھ سکتے تو 2 عطشہ ہوتا. لا ریب. حضرت جلال الدین رومی، حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت میاں محمد بخش اور بابا فرید کے دوہے اور کبیر کے دوہے، یہ سارے رنگ مل کے ہمیں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں دکھائی سبحان دیتے ہیں. اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہ سارا درد و سوز ہے، وہ وسعت فراق ہے. مشرب ہے، فراق ہے. آپ دیکھیے جلال الدین رومی جب تصوف و عرفان کا منظوم انسائکلوپیڈیا لکھ رہے تھے، یعنی مثنوی مانوی لکھ رہے تھے، تو اس کا آغاز انہوں نے بانسوری کی فریاد سے کیا ہے. وہ شعر پڑھ دے ذرا. جی ہاں، بشنو از نئے چون حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می ہائے کنت. ہائے ہائے. تو روح انسانی کی جدائی ہے جو اپنے مبدأ اصلی سے کٹ کے آواز دوست کو مختار مسعود مرحوم نے یہیں سے شروع کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا کتاب لکھی ہے مختار. سبحان اللہ جی، کیا بات ہے جی، بڑا آدمی تھا، بہت اچھا. تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ہمیشہ ہاریوں سے، کسانوں سے اور مچھیروں سے بہت زیادہ آتے جاتے رہے، ملتے رہے ان سے. آپ کے کلام میں ملیر کا نام حضور اتنی محبت سے آتا ہے اور اتنی کثرت سے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملیر کا اتنا ذکر ہے شاہ رسالو میں جس طرح دیوان حضرت جلال الدین رومی میں تبریز کا ذکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی اور فقیہ امت ہیں اور صحابہ کے استاد بھی. آپ فرماتے تھے کہ 2 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، ایک مایوسی اور دوسری عجب. تو ان دونوں چیزوں سے آدمی کو غرور سے بھی بچنا چاہیے، تکبر سے بھی بچنا چاہیے اور مایوسی سے بھی. یہ انسان کو ہلاک کر دیتی. جی آپ سے خان صاحب شروع کر رہا ہوں. کیا بات، میاں صاحب کا پھر شعر میں سناتا ہوں آپ کو، اس سے آپ شروع ہوں. میاں صاحب فرماتے ہیں عارف کھڑی، رحمت تیری عام خدایا تے باہر انت حسابوں. پنجابی میں انت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. رحمت تیری عام خدایا تے باہر انت حسابوں، سب پیدائش نکے وڈے منگن ہار جنابوں. واہ واہ، سبحان ہر کوئی اس جناب سے مانگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم غازی صاحب. جے ویکھاں اپنے عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، واہ. جے ویکھاں رب دی رحمت والے بلے بلے بلے. سبحان اللہ. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے ناظرین پر یہ واضح کر دیں کہ امید ایمان ہے، نا امیدی کفر ہے. ٹھیک. امید زندگی ہے، نا امیدی موت ہے. ٹھیک. امید روشنی ہے، نا امید تاریکی ہے. امید علم ہے، نا امیدی جہالت ہے. تو ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھ کر ایک تو
ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں اپنے گناہوں کے ضمن میں امید رکھنا، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنی امت کو جینے کا سلیقہ سکھایا وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مشقت میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت میں پیدا ہوا ہے، وہ ابتلا کے لیے آیا ہے، اور جب کوئی بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے، ٹھیک، اور اس کے لیے وہ اپنی پاک کتاب میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے اپنے بندے ایوب کو آزمایا۔ ان کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں، کیا بہاریں تھیں، لیکن جب ابتلا آیا اور ایک ایک کر کے ان کی پیاری چیزیں ان سے جدا ہوتی گئیں، اور پھر ان کے وجود میں بیماری نے جو ڈیرا ڈالا اور وہ اس انتہا کو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ انہو لا ییأس من رحمتہ الا الکافرون، من روح اللہ الا الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایمان والے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یعقوب، جانتے ہو ہم نے تمہیں اتنی لمبی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ عرض کی پروردگار عالمین کس لیے؟ فرمایا کہ جب تم یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج رہے تھے تو اس وقت تم نے بھیڑیے کے خوف کو سامنے رکھا، میرا خوف سامنے نہیں رکھا، اللہ، اور اس وقت تم نے ہائے ہائے ہائے، اپنے بیٹوں سے امید رکھی، مجھ سے امید نہیں رکھی، اس لیے میں نے تمہیں اتنی بڑی آزمائش سے گزارا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر آنکھوں سے محروم ہونا، اور پھر جب انہوں نے نا امیدی کی طرف توجہ نہیں کی، امید رکھی اس اللہ حال سے، میں بھی، تو پھر وہ وقت آیا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، عملہ والے لنگ لنگ جاندے، آج میاں صاحب ہی یاد آ رہے ہیں، عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے کون چڑھاوے مینوں، پار چڑھاں جے رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے مینوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اچیاں مہراں والے اسائیاں، رب کریم نوازا، اپنے فضل کرم تھیں کھولی رحمت دا دروازہ، اور پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، کھلا ہے دروازہ، کھلا ہے دروازہ۔ وہ تو اتنا کھلا ہے کہ میں یہاں پر حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لائے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ کے حضور میں ایک درخواست پیش کی۔ اس نے کہا باری تعالیٰ انکا اخرجتنی من الجنت لاجل ھذا، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو لا استطیعہ الا بسلطانک، تیری عطا کردہ طاقت کے بغیر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مجھے کوئی طاقت دے اس کے خلاف تاکہ میں پھر اپنا بدلہ اس سے لوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انت مسلط علیہ، تجھے اس پہ مسلط کر دیا، غلبہ دے دیا۔ اس نے کہا 3 بار اس نے ایک ریکویسٹ کی، اس نے کہا رب زدنی، کہ اے مالک ٹھیک ہے تو نے مجھے اس پہ غلبہ تو دیا ہے لیکن اس میں تھوڑا اضافہ فرما، چونکہ جو اس کو جو چیزیں عطا کی ہیں وہ ابھی میرے پاس نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اس سوال پر لا یولد لہ ولد الا یولد ولد مثلک، فرمایا کہ یہ تیری اس درخواست پہ اس آدم علیہ السلام کی نسل سے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو ورغلانے گمراہ کرنے کے لیے تیری ذریت میں سے بھی ایک جن پیدا ہوگا جو اس کا قرین بن کر اس کے ساتھ رہے گا،
اور وہ ساری زندگی اس کو گمراہ کرنے کا وہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے گا۔ شیطان نے پھر عرض کی رب زدنی، اے مولا کچھ اور اس میں اضافہ کر۔ اللہ نے فرمایا اجعل صدورہم مساکن لکم، اور اضافہ یہ ہے کہ میں نے اس کے سینے کو، آدم کے سینے کو تیرے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَتَجْرِي مِنْهُمْ مَجْرَ الدَّمْ، تو اس کے جسم میں یوں گردش کرے گا جیسے اس کا خون سرکولیٹ ہوتا ہے۔ شیطان نے پھر عرض کی رب زدنی، ابھی تسلی نہیں اے ہوگی، مالک اس میں اور اضافہ کر۔ بڑا بدبخت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب شیطان پر اس کے سوالات کے جوابات میں یہ کرم کیا تو پھر اگلا پورشن اس کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اس نے کہا مولا اضافہ کر۔ اللہ نے فرمایا اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے جملہ امور زندگی میں ہم نے تمہیں ٹوٹل اختیار دے دیا۔ ٹھیک۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے؟ عرض کی یا رب انک سلطتہ علیہ، مولا یہ کیا ہوا، تو نے اس کو میرے اوپر ہر اعتبار سے مسلط کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم پریشان نہیں ہو، تمہارے ساتھ معاملہ میں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی تمہارا کوئی نسل میں سے بچہ پیدا ہوگا میں ایک فرشتے کو اس پہ متعین کروں گا جو اس برے شیطان کے تمام وسوسوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی 3 بار ریکویسٹ کی، کہا مولا رب زدنی، اس میں تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پھر اضافہ یہ ہے الحسنۃ عشرۃ وازید، تیری ذریت میں سے کوئی آدمی اگر نیکی کرے گا تو میں اس کو 10 گنا کم از کم اجر دوں گا اور جس کو چاہوں گا بڑھا بھی دوں گا۔ وسیئۃ واحدۃ امحوہا، اور اگر گناہ کرے گا تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا اور جس کا چاہوں گا وہ ایک بھی مٹا بھی دوں گا۔ واہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی رب زدنی، اے مولا اس میں اضافہ کر، اس میں اور اضافہ کر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب اے آدم اس میں اضافہ یہ ہے کہ باب المغفرت والتوبت مفتوح ما دامت روحہ فی الجسد، جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں رہے گی توبہ کا دروازہ اس پہ کھلا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری بار عرض کی مالک رب زدنی، اس میں اور اضافہ کر۔ اب اس کا مصداق آیا، اللہ نے فرمایا پھر اب میری رحمت کا کلائمیکس یہ ہے کہ اپنی ذریت کو پیغام دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، میری رحمت ہمیشہ ان پر جاری و ساری رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے ساتھ، غازی صاحب یہاں پر ہم قرآن مجید کے حوالے سے اگر اس موضوع کو ڈسکس کریں تو جیسا کہ قبلہ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے اس طرف اشارہ کیا کہ انسان ایک چھوٹی سی بات سمجھ جائے کہ میری اس دنیا میں تخلیق عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، آزمائش ہے۔ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص الی آخر الآیات، آزمائش ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اللہ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے بغیر آزمائش کے؟ تو یہ جب کانسیپٹ بندے کو کلیئر ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہوں تو پھر اس کو کبھی مایوسی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
जेओ कहर कमावन लगदा कौन कोई जो छुटदा। कोई बच सकता है? जेओ कहर कमावन लगदा कौन कोई जो छुटदा, रहमत उसदी जग वसाए हर कोई नेमत लुटदा। मियां साहब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ आपने फरमाया। और अंबिया कराम के हवाले से गुफ्तगू का तसलसल चल रहा है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम कितने ज़्यादा पुरुम्मीद थे और वो कभी मायूस नहीं होते थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल देखिए, 300 बरस तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुसलसल तौबा करते रहे। ठीक। और फिर कहते हैं कि या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, ऐ अल्लाह मैं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। फिर कबूल भी होती है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक तकरीबन तबलीग फरमाते रहे, अल्लाह ताला से पुरुम्मीद रहे। इसी तरह हम देखते हैं हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम 80 बरस तक रोते रहे और फिर आखिरकार जो है वो हज़रत सैयदना यूसुफ़ का उनको जो है साथ दोबारा मिला। और इसी तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तारीकी और फिर जो है पानी उस समुंदर के अंदर, फिर मछली का पेट है, लेकिन इसके बावजूद मायूस नहीं होते। और अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पे फरमाया कि उसमें भी, उस दौर में भी, उस वक्त में भी वो अल्लाह तबारक व ताला को ही याद करते रहे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया लाबिसा फ़ी बतनिही इला यौम युबअसून, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो फिर क़यामत तक मछली के पेट में रहते। तो यानी देखिए नबी की बरकत भी यहाँ से नज़र आ रही है कि ज़ाहिर है मछली भी मिटने वाली है, लेकिन जिस मछली के साथ नबी को निस्बत हो जाए वो मछली भी जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत तक रहती है उसको भी। तो नबी का जिस्म फिर नाउज़ बिल्लाह जो कहा जाता है कैसे मिट सकता है, तो वो अल्लाह ताला उनको सलामत रखता है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने हमें उम्मीद सिखाई। और जैसा कि आप अल्लाह ताला की रहमत का तज़किरा फरमा रहे थे, एक तरफ देखिए अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत है और वो मुसब्बिबुल असबाब है। उसने हमें इतने ज़्यादा असबाब पैदा कर दिए, इतने ज़्यादा असबाब हम पहुँचा दिए, तो जो इंसान खुश अकीदा है उसको तो बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तो अल्लाह ताला की रहमत भी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला भी है, सहाबा किराम की ज़वात भी हैं, अहले बैत इज़ाम की ज़वात भी हैं, औलिया इज़ाम भी हैं, मोमिनीन सालेहीन भी हैं। इतने ज़्यादा लोग हमारी मदद करने के लिए हैं जो अल्लाह ताला ने असबाब हमको दे दिए। मायूस इंसान काउंट योर ब्लेसिंग्स। जी बिल्कुल। मायूस इंसान कब होता है? फिर तकलीफें। जी आखिरी जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, मायूस इंसान तब होता है जब वो किसी एक नेमत पर फोकस कर लेता, बस यही सब कुछ है और बाकी नेमतों को देखता नहीं, तो तब मायूस होता है। नेमत उसके लिए नेमत है या ज़हमत है? जी अल्लाह की नेमतों को महदूद नहीं समझना चाहिए, उसकी वुसअत पर नजर रखनी चाहिए। बच्चे को नहीं पता, वो तो आग का कोयला जो है उसको पकड़ रहा है। हाँ, इंसान के हाथ में क्या बेहतर है क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। रब को पता है कि उसके बंदे के लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल जी खान साहब, मियाँ साहब, रहमत थी ना उम्मीद ना होसा, रहमत थी ना उम्मीद ना होसा, नाल गुनाह भरिया, बुराइयां दी हद ना कीती, भला नहीं कोई सरिया। अल्लाह। इसके जवाब में मैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की बात अर्ज़ करूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक गडरिए को देखा कि वो बैठा हुआ है और अपनी मौज में कह रहा है कि मेरे परवरदिगार तू मेरे पास होता, मैं तेरे सर में तेल लगाता, तेरे पाँव दबाता, दूध पिलाता बकरियों का। मूसा अलैहिस्सलाम गुज़रे, वो अल्लाह के कलीम थे और अल्लाह ताला की शान से मुतल्लिक बात सुनकर गवारा ना हुआ कि खामोश रहें। उसे कहा कि तूने ये क्या कुफ्रिया कलिमात कह दिए, तू तो इस्लाम से खारिज हो गया। अब उसने जब ये सुना कि ओहो मैं मारा गया, मैं तो बर्बाद हो गया, भागा जंगल की तरफ। तो मौलाना रूम अलैह रहमा फरमाते हैं कि वही आमद सुए मूसा अज खुदा, बंदाए मारा ज़मा चरा कर दी जुदा, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। जिस परवरदिगार की रहमत इस कदर आम हो और उसके होते हुए इंसान अपने अंदर मायूसी लाए। और इख्तिसार के साथ इसी से जुड़ी हुई एक बात अर्ज़ करता हूँ कि ईमान वालों कभी मायूसी को करीब ना आने देना, क्योंकि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईमान वालों मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए रहमत है और मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए रहमत। हाँ, जब जानों पे जुल्म कर लो तो किस बारगाह में जाओ? ये वो तो है ना जाऊक, लेकिन आपका विसाल के बाद भी फरमाना,
فرمایا کہ علی جا اس میں شامل ہے، جاؤک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاری حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حیات جو ہے اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، یعنی یہ آپ جو کی ذاری اور یہ جو اس وقت حیات ہے وہ ہمارے لیے تو برابر ہے۔ جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں نا، جو اس کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، فرمایا کہ میری زندگی تو تمہارے لیے اس طرح رحمت ہے کہ میں تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، میرا اسوہ تمہارے سے، لیکن وصال کے بعد جب تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو میں ان میں جب اپنی امت کے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب میرے سامنے میری امت کے گناہ گاروں کا حال آئے گا تو میں وہاں بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ بہت شکریہ جی آپ کا، خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، مجاہد آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے آگ کے جلے ہوئے شخص کے لیے نسخہ ہے، اگر کوئی شخص آگ میں جل جائے تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ بہت جلد آرام آ جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو مصیبتوں پر صبر کرے گا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے گا۔ ناظرین کرام، اللہ کے علم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، یہ جوہر ایمان ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔